الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. پچھلے نشست کے اندر افطاری اور سحری کے متعلق کچھ باتیں کی تھی کہ سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے اور افطاری میں جلدی کرنا افضل ہے. افطاری کے وقت شکر ادا کرنا اور دعا کرنا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب افطاری کرتے تو ایک خاص دعا پڑھتے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر و ثواب پکا ہو گیا. اس روایت کو امام ابو داود اور صاحب مشکات نے ذکر کیا ہے. اور ایک دعا بھی آپ پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. لہٰذا افطار کے وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ دسترخوان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں موجود ہوتی ہے. یہ بھی واضح رہے کہ روزہ افطار کرتے ہوئے یا سحری کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لذیذ نعمتوں سے سیراب ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے. جس طرح روزہ رکھنا صبر ہے، عبادت ہے، اسی طرح حلال رزق سے افطاری کرنا، سحری کھانا، شکر ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نہ صرف خود کھانا بلکہ کسی دوسرے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلانا اور سیراب کرنا بھی عبادت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کا پیٹ بھرے گا، یعنی اس کو روزہ افطار کرائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے میرے حوض کوثر سے اتنا پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک اسے کوئی پیاس نہیں لگے گی. تو لہٰذا خود سیراب ہونے کے ساتھ ساتھ خود پیٹ بھرنے یا کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائز حلال نعمتوں سے سیراب کرنے یا دوسرے کا پیٹ بھرنے کی مانعت نہیں ہے. البتہ اتنا پیٹ بھرنے کی اجازت نہیں کہ آدمی مغرب کی نماز باجماعت، عشاء کی فرض اور تراویح میں شرکت اور فجر کی باجماعت نماز سے محروم ہو جائے، یعنی اتنا خود بھی کھائے اور دوسروں کو کھلائے. تو یہ اجر اور ثواب اور عبادت ہے. قیام رمضان یا رمضان کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس میں عبادت کی جائے، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا جائے. یہ رمضان کو یا قرآن کا مہینہ ہے اور رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کے روزوں کو فرض قرار دیا اور اس کی راتوں کی عبادت کو نفل قرار دیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، متفق علیہ. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور خالص ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان اور خالص ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. ان روایت میں قیام اللیل اور قیام رمضان کا لفظ آ رہا ہے. قیام کا مطلب کھڑا رہنا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان نوافل میں قیام لمبا ہونا بہتر ہے تاکہ اس میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جا سکے، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. پھر بھی کبھی قیام بول کر صرف عبادت بھی مراد ہو جاتی ہے. اس لیے جو شخص تک کر بیٹھ گیا ہو، تلاوت کر رہا ہے یا دعا کر رہا ہے یا کھڑے ہونے سے معذور ہے، بیٹھ کر اخلاص سے ذکر تلاوت کر رہا ہے یا مریض لیٹے ہوئے دعا وغیرہ میں مشغول ہے، مصروف ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر قیام پر قدرت نہیں، تو گویا ماہ رمضان کی تمام برکتوں میں وہ بھی برابر کے شریک ہوں گے. رمضان کی راتوں میں عبادت یعنی قیام رمضان کی دو اہم صورتیں سنت سے ثابت ہے. ایک تراویح
یعنی رات کو عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، اور خلفائے راشدین نے اس پر اجماع کیا 20 تراویح پر۔ تہجد اور یہ نماز نفلوں کی مقبول ترین نماز ہے اور اہم ترین نفلی نمازیں ہے، تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ تراویح کی نماز پڑھی جائے، اور رات کو کچھ حصہ گویا تہجد کے لیے بھی نکالا جائے، کیونکہ یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، تو قرآن کثرت سے پڑھا جائے تراویح میں بھی اور ویسے بھی، اور ہر وقت گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہے انسان، کیونکہ یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔